بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج ایک ناپسندیدہ ترین سیاسی دور کا اختتام ہوا ہے۔ ناپسندیدہ ترین جو حکومت ہے وہ ختم ہوئی ہے، وہ گھر گئی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ سوچیں گے ایک جرنلسٹ کو سوٹ نہیں کرتی کہ ایک جرنلسٹ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے اور کہے کہ ناپسندیدہ ترین دور تھا، لیکن یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا۔ میں یہ پاکستان کی جو سیاسی حکومتیں اب تک پاکستان میں رہی ہیں بالخصوص پچھلے 30-40 سال میں، ان ساری حکومتوں کو کے موازنے کے بعد اور اس کو اینالائز کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے، حالانکہ نون لیگ کی حکومت پہلے بھی رہ چکی ہے، نون لیگ پہلے بھی ملک میں حکومت کر چکی ہے، لیکن اس حکومت کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوئیں، عوام کے لیے جو چیزیں ہوئیں، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ اور یہ ایک ایسی حکومت تھی جس نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا، جس نے اپنا سیاسی دور جو ہے وہ اس کو تباہی سے دوچار کیا، اپنے لیے سیاسی مشکلات پیدا کیں، اور جس نے اسٹیبلشمنٹ کو مشکل میں ڈالا۔ یہ جو تین چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں، ذرا اس کو انالائز کر کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر اس کی بنیاد پر میں آگے کا منظرنامہ کھینچتا ہوں، اور جو ان سیاسی جماعتوں کے لیے بالکل اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے لیے مشکل ترین دور تھا، مہنگائی عروج پر تھی، اور لوگوں کے لیے جو پالیسیز بنائی گئیں اس سے لوگ بہت پریشان ہوئے، انڈسٹریز بند ہوئیں، ایگریکلچر کی تباہی ہوئی، سروسز سیکٹر متاثر ہوا، ریل اسٹیٹ سیکٹر تباہ ہو گیا، آپ کی جو یہ جو مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ، وہ بیٹھ گئی، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے، پاکستان میں ریمیٹنسز کم ہو گئیں۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا جس نے لوگوں کو بہت شدید مشکلات کا شکار کیا۔ کاروباری طبقہ بھی ناخوش تھا، اور جو ملازمتیں کرنے والا طبقہ ہے وہ تو بہت ہی ناخوش تھا۔ اور یہ ایک ایسا دور تھا جس نے جو عوام کی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ سادہ اور آسان لفظوں میں کہوں گا کہ عوام کے دل نہیں جیت سکا، اور یعنی عوام سے کی ناراضی تو پہلی چیز ہوئی۔ دوسرا، یہ جو سیاسی جماعتیں اس حکومت کا حصہ بنی ہیں، جن میں بالخصوص میں دو جماعتوں کا ذکر کروں گا، ایک پی ایم ایل این اور دوسری جمعیت علماء اسلام۔ یہ دو جو جماعتیں تھیں، انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا کراس لگوایا ہے جو کم از کم اگلے 5-7 سال تک تو دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ ان کے حق میں جائیں گے یا ان کی فیور میں بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کی پالیسی سے بہت ناخوش ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان، جتنا نقصان ان کو سیاسی طور پر پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے، اتنا شاید ان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور نون لیگ کو پنجاب اور پاکستان میں اوورآل جتنا سیاسی نقصان پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام، یہ دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اگلے 5-7 سال کے لیے ایک طرح سے سیاسی طور پر اپنا خاتمہ کر لیا، اور اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو انتہائی مشکل وقت میں لا کھڑا کیا۔ اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو پہلے ہی ہو گیا، خیر انہوں نے وہ تو ان کی جو سیاست ہے ان کے ساتھ تو پہلے ہی ہو چکا جو اب ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جس میں ان سیاسی جماعتوں نے اپنے راستے بھی بند کر دیے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنے مشکل میں ڈالا ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ، جیسے میں نے کل بھی شاید پرسوں بات کی تھی، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی پکی ٹھکی رائے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ یا لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں یہ نہیں ہونی تھی جو اس حکومت کے ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان کی حکومت ختم کر دی جاتی اور خود فوج بھی آ جاتی تو یہ نہ ہوتا جو آج فوج کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید اس سے بہتر ہی ہوتا۔ تو فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب ظاہر ہے لوگوں کے جو شکوے ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اپنی سیاسی مداخلت یا جنرل باجوہ کے اقدامات کی وجہ سے جو لوگ شکوے کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کا وہ شکوہ ہے اور جو ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کی حکومت بنی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی ہے کہ ان کو لانے کی وجہ سے اور ان کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا دور تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت سے سبق سکھائے ہیں اور سبق دیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ یقیناً کیا ہوگا کہ بھائی اگر اپنا سروائیول چاہیے اور عوام میں اپنی ساکھ کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے تو ان چہروں کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے
جس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی, دوسری رائے نہیں ہو سکتی. یعنی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس جماعت یا یہ جماعتیں اگر ان کی جو حکومت پہلے بنائی گئی تھی انہی کو دوبارہ اگر لایا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں کیا وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان نہ آ جائے؟ ٹھیک ہے, وہ بات بھی ہے, عمران خان کو نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جماعت کو, یعنی عمران خان مائنس عمران خان تو پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کو انفیکٹ یا عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کو وہ نہیں چاہتے. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو ابھی جس فارمولے کے تحت پہلے حکومت بنی ہے اس فارمولے کے تحت بنے. تو بنیادی طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ کو وقت چاہیے متبادل ڈھونڈنے کے لیے اور متبادل انتظام کرنے کے لیے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور آج جو ہوا ہے, آج دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اپنا مائنڈ شو کر دیا ہے. پہلے مائنڈ تو پرسوں شو ہو گیا تھا جب نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آیا تو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ کوئی روایتی اور سیاستدان, یہ لوگ ان کو نہیں آگے رکھنا ہے. آپ سوچیں نا, اگر اسحاق ڈار ہی آ جاتے تو وہی چلتا رہتا جو پہلے ہو رہا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہی شکوے لوگوں کے رہتے جو اب رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں, اور اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ جو متاثر ہوئی ہے وہ بھی بحال نہ ہو پاتی. تو ان کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا. اور آج کی تقریب میں نون لیگ کے لوگوں کو نہ بلایا جانا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہ بلایا جانا, اہم سیاسی شخصیات کو نہ بلایا جانا, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے نہیں چل رہے. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے, نگران کابینہ آ رہی ہے, اس میں ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یعنی وہ جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ خیبر پختونخوا میں جو فارمولا بنا ہے کہ جی چلیں سب اپنے 3 نمائندے دے دیں اور پھر حکومت بنا لیں, یہ ذہن یہ بنائے بیٹھے تھے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان, کہ ہم سب اپنے 3 نام دیں گے, 4 بندے دیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے ان کو کابینہ میں رکھو اور کابینہ بن جائے گی. تو وہ جو سوچے بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, رانا ثناء اللہ, نواز شریف, مریم نواز, آصف زرداری, بلاول, جو سوچے بیٹھے تھے کہ چلیں کوئی بات نہیں اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے تو نگران حکومت تو ہمارے پاس ہی ہے, ہم نے ہی کرنا ہے, ہمارا ہی بندہ لگے گا, تو یہ تو ہو گئی ہے, اس پہ تو لگ گیا کراس. اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا واضح مائنڈ دے دیا ہے کہ جناب یہ تو نہیں کرنے جا رہے ہم, یہ تو نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے منہ اس وقت لٹکے ہوئے ہیں, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف قابل قبول نہیں ہے تو قابل قبول یہ بھی نہیں ہے. اور کیا فارمولا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, ابھی کیا کیا جائے گا یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے, لیکن کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے سوچ رہی ہے, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بالکل بے رحمی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ہر طرف ہر چیز سے مائنس کر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے ان کی اپنی سروائیول اور اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چہرے جن کو لوگوں نے مسترد کیا ہے, اور جن کی پرفارمنس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے, ان چہروں کو آپ ان کے کو ساتھ ملا کے اپنی ساکھ بحال نہیں کر سکے, ان کو پیچھے ہٹانا پڑے گا, ان سے ہٹ کے چلنا پڑے گا, ان سے الگ چلنا پڑے گا. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے اب کر لیا ہے, اور یہ بالکل پی ایم ایل این کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, خاص طور پر پی ایم ایل این کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے. پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک جو ہے وہ شاید دوبارہ جو ہے وہ آئے, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی چھانٹی کر کے جو ہے نا وہ رکھا جائے گا. ایک لسٹ دے دی گئی ہے, میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک لسٹ دے دی گئی ہے کہ بھائی یہ جو چہرے ہیں یہ نہیں چاہیے, ان کو ٹکٹ آپ نہ دیں, یہ نہ ٹی وی پہ نظر آئیں, ان کو پیچھے کریں. اپنے پڑھے لکھے سافٹ فیسز جو ہیں, جو کرپٹ فیسز نہیں ہیں یا جن کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ داغ نہیں ہیں, ان کو آپ لے کر آئیں. پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام دیا ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابھی حکومت گئی ہے اس کے وزراء کے خلاف انکوائریاں اور کیسز جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. تو نون لیگ اور باقی جماعتیں جن کی حکومت گئی ہے ان کے برے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے, یا ان کے لیے چیلنجنگ ٹائم کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور یہ سب باتیں بالکل اچھی خبریں نہیں ہیں ان کے لیے, جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.